قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبریں چاند کی روشنی میں خاصی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتوں سے گزرتے ہوئے عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اچانک کسی الو کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کے اچھل پڑا۔ مگر ٹھہریے، اتنی رات کو قبرستان میں کر کیا رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کو شروع سے سنیے۔ السلام علیکم، قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے تجسس سے بھرپور ایک مختصر کہانی، خزانے کی پہیلی۔ تحریر ہے محمد یونس حسرت کی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام فرید احمد ہے اور میں روشن پتلی والے کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کٹ پتلیوں کا تماشا دکھانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور اس تماشے کے سلسلے میں شہر شہر اور ملک ملک کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر سفروں میں میں بھی ان کے ساتھ رہا اور پتلیوں کے تماشے کے لیے جن طریقوں سے کام لیا جاتا ہے ان کا تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے۔ پتلیوں کے تماشے میں سب سے اہم اور مشکل کام تماشا دکھانے والے کا منہ کھولے یا ہونٹ ہلائے بغیر باتیں کرنا ہے۔ تماشا دکھانے والا باتیں تو خود کرتا ہے، مگر چونکہ اس کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے اور دانت بینچے ہوتے ہیں، اس لیے دیکھنے والے کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ پتلیاں باتیں کر رہی ہیں۔ آواز کا یہ جادو کچھ مجھے بھی آتا ہے، لیکن اس جادو کو سیکھنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنا پڑی۔ والد کے ساتھ جگہ جگہ پھرنے کی وجہ سے میری تعلیم کا حرج ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے کوثر پبلک اسکول میں داخل کرا دیا اور اب میری رہائش اسی پبلک اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں ہے۔ میں بورڈنگ ہاؤس کے جس کمرے میں رہتا ہوں اس میں میرے علاوہ 3 لڑکے اور رہتے ہیں جن کے نام اسلم، نعیم اور راشد ہیں۔ ان میں سے راشد سے میری دوستی ذرا زیادہ ہے۔ جب میں بورڈنگ ہاؤس کے ملازم کے ساتھ اپنا سامان لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت کمرے میں ایک ہی لڑکا تھا، باقی 2 شاید کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا جو پہلے آرام سے ایک طرف بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی ایک دم اٹھا اور جلدی سے اپنی میز کی دراز کو تالا لگا دیا۔ میں ایک دم بول اٹھا، کیا ہیرے جواہرات ہیں اس میں جو تالا لگا رہے ہو؟ وہ کسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میرا نام راشد ہے، راشد سلیم۔ کیا میں اپنے دوست کا نام جان سکتا ہوں؟ مجھے فرید احمد کہتے ہیں۔ اس نے اگرچہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، مگر میں نے خوش دلی سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ تمہارا چہرہ کچھ اترا ہوا معلوم ہوتا ہے، راشد نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گھر سے پہلی بار جدا ہوئے ہو۔ ہاں، میں نے جواب دیا، کسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس کی شکل پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو تمہاری شکل صاف بتا رہی ہے، راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یہاں کی زندگی بہت کٹھن ہے، مگر بہت جلد تم یہاں کی پابندیوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ تمہیں شاید بورڈنگ ہاؤس کی زندگی کا خاصا تجربہ ہے، میں نے کہا۔ ہاں، راشد نے جواب دیا، میں جب یہاں آیا تو صرف 7 سال کا تھا۔ باپ رے، میں نے حیرانی سے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ چلو 6 سال ہی سمجھ لو، راشد نے ہنس کر کہا۔ ویسے حساب کیا جائے تو 6.25 سال بنتے ہیں۔ پھر وہ میرا سامان رکھنے میں میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ شام کا کھانا کھانے کے لیے ہم ڈائننگ ہال میں گئے تو وہاں راشد نے میرا تعارف باقی لڑکوں سے کرایا۔ یہ تعارف محض الیک سلیک تک محدود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب 9 بجے بورڈنگ ہاؤس کی گھنٹی بجی تو روشنیاں گل کر کے اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ میں اگرچہ اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا، مگر اجنبی ماحول کے باعث نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر مسلسل شور پیدا کر رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ شور میرے کمرے کے ساتھیوں کی نیند میں خلل نہیں ڈال رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس شور کے عادی ہو چکے تھے، مگر مجھے یہ شور سن کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پر اسرار وجود کھڑکی پر مسلسل دستک دے رہا ہو، جیسے قریبی خانقاہ کے ویران کھنڈروں میں کسی درویش کی روح گھوم رہی ہو۔ پبلک اسکول کی عمارت کے ایک طرف ٹیلے پر کئی 100 سال پرانی ایک خانقاہ تھی جو کبھی بڑی بارونق ہوا کرتی تھی۔ اس خانقاہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو پیر جلالی کے لقب سے مشہور تھے۔ خانقاہ کے اندر درویشوں کے رہنے کے لیے حجرے بنے ہوئے تھے۔ ان حجروں میں رہنے والے درویش جلالی درویش کہلاتے تھے۔ اس خانقاہ کے لنگر کی بڑی شہرت تھی، خاص طور پر جمعرات کے روز جو لنگر تقسیم ہوتا تھا اس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے کھا کر بیمار بلکہ بعض کوڑھی تک ٹھیک ہو جاتے تھے۔
لہٰذا جمعرات کو لنگر تقسیم کیے جانے والی کھڑکی کے باہر بیماروں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ کوئی باہر کا شخص خانقاہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ درویش بھی خانقاہ سے باہر نہیں آتے تھے اور کھڑکی کے ذریعے ہی لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک وہ بزرگ پیر جلالی خانقاہ سے غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہو جانے کے بعد نہ لنگر کا وہ سلسلہ جاری رہا اور نہ خانقاہ کی وہ شہرت رہی۔ آہستہ آہستہ خانقاہ کے درویش بھی ادھر ادھر کھسک گئے اور خانقاہ ویران ہو گئی۔ خانقاہ کے ساتھ ہی ایک وسیع قبرستان تھا جو شاید خانقاہ سے بھی کئی سو سال پرانا تھا۔ اس قبرستان کی اکثر قبریں پختہ ہونے کے باوجود جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بعض قبریں بیٹھ کر گڑھوں کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ کہنے والے کہتے تھے کہ بعض اوقات رات کے تیسرے پہر قبرستان سے خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ قبرستان کے بالکل ساتھ ایک گہرا گڑھا تھا جس نے قبرستان کو اور زیادہ پراسرار اور خوفناک بنا دیا تھا۔ قبرستان کا صرف وہ حصہ اچھی حالت میں تھا جو آبادی کے ساتھ تھا۔ پھر آخر مجھے نیند آ گئی اور میری آنکھ اس وقت تک نہیں کھلی جب تک راشد نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھا نہیں دیا۔ اٹھو فرید اٹھو، پہلے ہی صبح تمہارا دیر سے جانا اچھا نہیں ہوگا۔ میں اٹھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گیا اور پھر ہم دونوں ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے۔ ناشتے کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوا اور اس کے بعد ٹھیک 9 بجے پڑھائی شروع ہو گئی۔ پڑھائی ٹھیک ٹھاک ہی تھی مگر میرے لیے مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب حساب کا پیریڈ شروع ہوا۔ حساب سے نہ جانے کیوں مجھے چڑ سی ہے۔ حساب کے استاد ماسٹر لال دین نے کلاس کے لڑکوں کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ سوال پوچھتے گئے اور لڑکے جواب دیتے گئے۔ آخر میں میری باری آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، مربع اور مستطیل میں کیا فرق ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مربع کس جانور کا نام ہے اور مستطیل کس چڑیا کو کہتے ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنے اسی فن کا سہارا لیا جو میرے والد نے مجھے سکھایا تھا۔ دانت بھینچ لیے اور بغیر ہونٹ ہلائے کہا، ماسٹر حساب کے لال دین ہیں یا سوال دین ہیں؟ ماسٹر صاحب کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ الفاظ کھڑکی میں سے کسی لڑکے نے کہے ہیں۔ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے یہ گستاخ بدتمیز؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم کھڑکی کی طرف لپکے۔ ان کے ساتھ ساری کلاس کے لڑکے بھی اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئے لیکن کھڑکی کے باہر کوئی نہ تھا۔ ماسٹر لال دین نے کلاس مانیٹر اسلم سے کہا، اسلم باہر جا کر دیکھو، وہ بدتمیز دور نہیں گیا ہوگا، باقی لڑکے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ مگر ہم ابھی واپس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہی تھے کہ گھنٹی بج اٹھی اور اس گھنٹی نے مجھے مزید پریشانی اور مصیبت سے بچا لیا۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا، راشد نے اپنی کتابوں کی دراز کو جلدی سے تالا لگا دیا۔ پہلے روز بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم اس دراز میں کوئی قیمتی چیز رکھتے ہو تو اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے وارڈن کے پاس جمع کیوں نہیں کرا دیتے؟ وہ محفوظ بھی رہے گی اور تمہیں پریشان بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ ویسے بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم قیمتی چیزیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ راشد نے میری لمبی چوڑی نصیحت سن کر عجیب بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رو دے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ میری بات سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی راز کی بات ہے شاید، میں نے کہا۔ بس یہی سمجھ لو، اس نے جواب دیا۔ اور تم شاید کسی اور کو اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے، ہے نا؟ یہ سن کر راشد چند لمحوں تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دراز کا تالا کھولا اور اس میں سے لکڑی کا ایک ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر اس کے والدین کی تصویر تھی اور تصویر کے ساتھ ایک نقشہ تھا۔ یہ نقشہ خانقاہ، قبرستان اور قریبی آبادی کا تھا۔ اس کے کونے میں ایک مختصر سی تحریر درج تھی، یا یوں کہیے کہ 2 شعر تھے۔ جب لنگر میں چاند آتا ہے، چور کا نقشہ دکھلاتا ہے، بائیں 5 قدم پر جائیں، ایک محفوظ خزانہ پائیں۔ محفوظ خزانہ؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ نقشہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا؟ یہ میرا اپنا ہے، راشد نے کہا۔ کسی وقت ہم لوگ یہیں اعظم محل میں رہا کرتے تھے۔ اعظم محل؟ میں نے حیرت سے کہا، تمہارا مطلب ہے وہ اعظم محل جو قبرستان کے ساتھ آبادی میں ہے؟ وہ تو بڑی پرانی عمارت ہے۔ ہاں، وہ سینکڑوں سال پرانی عمارت ہے اور ہمارا خاندان اسی میں رہا کرتا تھا۔
راشد بولا، میری عمر 7 سال کی تھی جب میرے والد اور والدہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے اور مجھے ایک دور کی خالہ کو بھیج دیا گیا۔ میری عمر اگرچہ زیادہ نہ تھی، لیکن مجھے اعظم محل میں گزارے ہوئے دن بڑی تفصیل سے یاد ہیں۔ میں اکثر کھیلتے کھیلتے قبرستان میں نکل جاتا تھا۔ اس قبرستان میں میرے خاندان کے اکثر بزرگ دفن ہیں اور میرے والد مجھے ان کی بہادری کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ مگر وہ خزانہ، ہاں خزانہ، راشد نے کہا، اس کا قصہ یوں ہے کہ اگلے وقتوں میں کوئی لڑائی ہوئی تھی جس میں دشمن کی فوج نے اعظم محل کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تم نے شاید دیکھا ہوگا کہ اعظم محل بالکل ایک قلعے کی طرح ہے۔ شاید بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہوگی اور ہمارے خاندان کے اس وقت کے بزرگ بادشاہ کے وفادار ہوں گے، یا شاید ہمارے خاندان نے بغاوت کی اور بادشاہ کے سپاہیوں نے محاصرہ کر لیا۔ بہرحال اس محاصرے کے وقت ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے محل کے خزانے کو کسی جگہ چھپا دیا۔ ان کی ایک خادمہ ان کے مارے جانے کے بعد ان کے 2 بچوں کو لے کر باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ان بچوں کے کپڑوں میں ایک بٹوا تھا اور اس بٹوے میں یہ نقشہ۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے خاندان کے لوگوں نے اس خزانے کا پتہ چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی اس پہیلی کو بوجھنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کے الفاظ میں خزانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ خزانہ کسی نہ کسی طرح مجھے ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ میری خالہ میری تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے نہ صرف اپنے سارے زیور اور قیمتی سامان بیچ چکی ہیں بلکہ قرض دار بھی ہو گئی ہیں۔ فکر نہ کرو، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی اور تو اس خزانے کا پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوا، مگر ہم اس کا پتہ ضرور چلائیں گے۔ آؤ ہم اس نقشے کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس تحریر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نقشے کو غور سے دیکھا اور پھر تحریر پڑھنے لگا۔ جب لنگر میں چاند آتا ہے، ٹھہرو، راشد نے مجھے روکتے ہوئے کہا، کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے، شاید میں نے کھڑکی میں کسی کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں لپک کر کھڑکی کی طرف گئے مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا، لیکن کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ضرور سنائی دی۔ او نو، راشد نے روحانسا سا ہو کر کہا، اب خزانے کا راز کسی اور کے علم میں بھی آ گیا ہے۔ یوں ہی دل میلا نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی، ہو سکتا ہے اس شخص نے ہماری ساری باتیں نہ سنی ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ کوئی لڑکا ہوگا اور ہمارے کمرے میں تانگ جھانک کر رہا ہوگا۔ راشد یہ سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا، شاید یہ وہی شریر لڑکا ہوگا جس نے کلاس کی کھڑکی کے باہر سے ماسٹر لال دین کے بارے میں شعر پڑھا تھا۔ نہیں، وہ شرارتی لڑکا تو میں تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم؟ راشد نے حیرت سے کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس پر میں نے راشد کو اس فن کے بارے میں بتایا جو میرے والد نے مجھے سکھایا تھا۔ راشد نے مجھے اپنے راز میں شریک کیا تھا اور انصاف کا تقاضا تھا کہ میں بھی اسے اپنے راز میں شریک کر لوں، لیکن ساتھ ہی میں نے اس سے یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ اس راز کو اپنے تک محدود رکھے گا اور کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں بار بار خزانے کی پہیلی کے الفاظ گونج رہے تھے اور میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، لنگر میں چاند کب اور کیسے آتا ہے؟ وہ چور کا نقشہ کیسے دکھلاتا ہے؟ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب نے مجھے خزانے کی پہیلی کے حل کا تھوڑا سا اشارہ دیا۔ میں نے خواب میں خانقاہ کی دیوار اور اس دیوار کی وہ کھڑکی دیکھی جس میں سے خانقاہ کے درویش لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درویش خانقاہ کی اس کھڑکی میں بیٹھا ایک بندر کو آئس کریم کھلا رہا ہے، پھر پانی کی ایک لہر نے بندر کو ایک طرف اچھال دیا اور وہ آئس کریم درویش خود مزے لے لے کر کھانے لگا۔ خواب تو اوٹ پٹانگ سا تھا، مگر اس سے میرے ذہن کی کھڑکی کھل گئی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ خزانے کی پہیلی میں لنگر سے مراد لنگر والی کھڑکی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ چاند لنگر کی اس کھڑکی سے چور کا نقشہ کیسے دکھلاتا ہے، اور یہ بات باہر جائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے راشد کو جھنجھوڑا، اٹھو راشد، جلدی اٹھو، اٹھو نا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ایک شاندار خیال میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے کہا۔ ہم ابھی جا کر قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، باہر چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کپڑے بدل کر اور ٹارچ لے کر کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر آ گئے، پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلتے ہوئے اس اونچی دیوار تک گئے جو اسکول کے کھیل کے میدان کے گرد بنی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ راشد نے کہا۔
اتنی اونچی دیوار کو تو ہم پھلانگ نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں، شاید بات بن جائے، میں نے کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ چند قدم دور دیوار کے ساتھ ایک درخت تھا۔ میں اس درخت کا سہارا لے کر دیوار کے اوپر پہنچ گیا اور پھر دوسری جانب کود گیا۔ چند منٹ بعد راشد بھی میرے ساتھ آ گیا۔ ایک منٹ، یہ شور کیسا ہے؟ راشد نے اچانک میرا بازو تھام لیا۔ شاید ہمارے دیوار پر سے کودنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اس سے چوکیدار کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی کوٹری دائیں طرف گیٹ کے نزدیک ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آواز گونجی، کون ہے؟ یہ تو بوڑھا چوکیدار ہے، راشد نے سرگوشی کی۔ میں نے تیزی سے سوچا اور پھر اسی تیزی سے اپنی سوچ پر عمل کر ڈالا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بلیو، وہ غصے سے بڑبڑایا اور پھر کوٹری کی کھڑکی بند کر دی۔ یہ تمہاری ہی آواز تھی نا فرید؟ راشد نے کہا۔ کیا شاندار چیز ہو تم بھی، پر خیر اب تم یہ بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس خواب سے مجھے خزانے کے بارے میں اشارہ ملا ہے۔ تمہاری بات کچھ کچھ جی کو لگتی ہے، راشد نے کہا۔ ایک بار ایک ٹیچر نے ہمیں خانقاہ کے کھنڈروں کی سیر کرائی تھی اور وہ کھڑکی بھی دکھائی تھی جہاں سے درویش لوگوں کو لنگر تقسیم کیا کرتے تھے۔ خانقاہ کی سیر کے بعد اس ٹیچر نے ایک چکر قبرستان کا بھی لگوایا تھا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ قبر ایک ایسے شخص کی ہے جس نے خانقاہ سے قیمتی اشیاء چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور بھاگتے ہوئے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ خانقاہ کے درویشوں نے اس کی لاش گڑھے سے نکال کر اسے قبرستان میں دفن کر دیا تھا اور اس کے سارے کرتوت ایک پتھر پر لکھ کر اس کی قبر کے سرہانے لگا دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو بس سمجھو ہم موقع پر پہنچ گئے ہیں، آؤ، میں نے کہا۔ قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبریں چاند کی روشنی میں خاصی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے آواز پیدا کر رہے تھے۔ ماحول کافی خوفناک تھا۔ اچانک کسی الو کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کے مارے اچھل پڑا۔ دیکھو فرید، راشد نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ چاند کی کرنیں لنگر والی کھڑکی میں سے نکل کر ایک قبر پر پڑ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے یہ قبر یقیناً اسی چور کی ہے جو گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ آؤ اس کے سرہانے لگے ہوئے پتھر کو دیکھتے ہیں۔ قبر بھی پرانی تھی اور پتھر بھی پرانا۔ ہمیں اس کی عبارت پڑھنے میں خاصی مشکل پیش آئی، مگر ہم اتنا ضرور جان گئے کہ یہ اسی چور کی قبر ہے۔ خزانے کی پہیلی کے پہلے دو مصرے حل ہو گئے۔ چاند کی روشنی نے لنگر والی کھڑکی سے گزر کر چور کا نقشہ دکھا دیا ہے، یعنی چور کی قبر کی نشاندہی کر دی ہے۔ اور اب؟ راشد نے پوچھا۔ اب تیسرے مصرے کے مطابق بائیں طرف 5 قدم اٹھائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس قبر سے بائیں طرف 5 قدم چلا اور کہا، پھر چوتھے مصرے کے مطابق ایک محفوظ خزانہ پائیں۔ راشد بھی میرے پاس آ پہنچا۔ ہم ایک اور قبر کے سامنے کھڑے تھے۔ راشد نے کہا، تو کیا خزانہ اس قبر میں ہے؟ ہو بھی تو بھلا ہم اس کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ میں کھول سکتا ہوں، ہمارے پیچھے سے ایک بھاری سی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے ہمیں دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ راشد کی چیخ نکل گئی۔ بھاری آواز والا آدمی گرجا، خاموش رہو، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ راشد نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس آدمی نے اسے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا۔ وہ تھپڑ کھا کر گرا اور ایک قبر سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے پیچھے سے جا کر اس آدمی کی گردن پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پھرتی سے پلٹ کر میرا بازو پکڑ لیا اور پھر مجھے دھکا دے کر بولا، یہاں چپ چاپ بیٹھے رہو، بولے تو جان کی خیر نہیں۔ پھر اس نے قبر سے پتھر ہٹائے تو نیچے ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہو گیا۔ کچھ دیر زور آزمائی کرنے کے بعد وہ اس خفیہ دروازے کو کھول کر اندر قبر میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوہے کا ایک صندوق لیے ہانپتا کھانستا باہر آیا۔ یقیناً وہ خزانہ اسی صندوق میں تھا۔ مجھے اپنی ساری محنت پر پانی پھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خزانہ جس کا حقدار راشد تھا میری نظروں کے سامنے لوٹا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس خزانے کو لٹنے سے بچانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی آواز کے جادو سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور خوفناک کراہوں کی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ یوں نکالی جیسے یہ آوازیں چور کی قبر میں سے آ رہی ہوں۔ وہ آدمی اچھل پڑا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں نے پھر کراہوں کی آوازیں نکالی جو پہلے سے زیادہ ڈراؤنی تھیں۔
ان آوازوں نے قریب ہی کسی سوراخ میں چھپی ہوئی چمگادڑ کو بھی ڈرا دیا۔ وہ سوراخ میں سے نکل کر اس آدمی کے چہرے کے سامنے سے پھڑپڑاتی ہوئی گزری تو اس نے زور کی چیخ ماری اور ڈر کے مارے صندوق وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بھی خانقاہ والے چور کی طرح گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا لباس ایک نوکیلے پتھر میں پھنس گیا اور وہ اس پتھر کے ساتھ لٹکا ہوا چیخنے لگا، بچاؤ 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 بچاؤ۔ میں نے اس کی چیخوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے راشد کی طرف دیکھا۔ راشد بے ہوش تھا اور شاید زخمی بھی۔ میرے لیے اسے اٹھا کر بورڈنگ ہاؤس لے جانا تقریباً ناممکن تھا، لہٰذا میں بورڈنگ ہاؤس کی طرف دوڑا۔ ابھی آدھا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی، ڈرو نہیں۔ ایک مانوس سی آواز آئی۔ یہ ہماری کلاس کے مانیٹر اور کمرے کے تیسرے ساتھی اسلم کی آواز تھی۔ میں ہوں اسلم، میں نے تمہیں اور راشد کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جب تمہیں واپس آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے پتہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ نعیم بھی میرے ساتھ ہے۔ مگر تمہیں ادھر آنے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ مجھے خیال کیسے آ سکتا تھا؟ ہم نے کسی کی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سنی تھیں اور وہ آوازیں ادھر سے آ رہی تھیں، سو میں اور نعیم ادھر چلے آئے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے کہا۔ اب تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ آؤ۔ راشد زخمی بھی ہے اور بے ہوش بھی۔ ادھر ایک آدمی ایک پتھر کے ساتھ لٹکا ہوا زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گڑھے میں جا گرے۔ اور نعیم، تم جا کر پولیس کو فون کر دو۔ نعیم پولیس کو اطلاع کرنے چلا گیا اور اسلم میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم واپس قبرستان میں عین وقت پر پہنچے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا آدمی نیچے گرنے کے قریب تھا۔ ہم دونوں نے اسے کھینچ کر خطرے سے نکالا۔ ارے یہ تو جمال دین ہے، اسلم نے اسے پہچانتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے گراؤنڈ کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ آؤ پہلے چل کے راشد کی خبر لیں، میں نے کہا، پھر تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ ہم راشد کے پاس گئے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی پہنچ گئی، ساتھ ہی اسکول کے پرنسپل صاحب بھی آ پہنچے۔ میں نے انہیں ساری روایت سنائی۔ جمال دین کو پولیس والی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ معلوم ہوا کہ اس نے میرے اور راشد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور پھر ہمارے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گیا۔ اگر میں نے اپنی آواز کی جادو سے کام لے کر اسے ڈرا نہ دیا ہوتا تو وہ خزانہ ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ راشد زخمی ضرور تھا مگر اس کی چوٹیں زیادہ شدید نہ تھیں، پھر بھی اسے چند روز ہسپتال میں رہنا پڑا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب ہم اسکول میں واپس آئے تو پرنسپل صاحب نے مجھے اور راشد کو اپنے دفتر میں بلوایا۔ ہمیں اس کی پہلے سے توقع تھی اور یہ بھی یقین تھا کہ پرنسپل صاحب کی طرف سے ہمیں خاصی ڈانٹ پڑے گی، مگر جب ہم نے چور نظروں سے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں ایک مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میرے عزیزو، جس قسم کی حرکت تم نے کی ہے اس کی نرم سے نرم سزا یہ ہے کہ تم دونوں کو اسکول سے خارج کر دیا جائے۔ مگر میں تمہیں اسکول سے خارج نہیں کرتا، اس کی بجائے تمہاری جرت اور بہادری پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تمہاری اور خاص طور پر فرید احمد تمہاری عقل مندی کی داد دیتا ہوں کہ تم نے اپنی ذہانت سے خزانے کی وہ پہیلی بوجھ لی جو صدیوں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اس طرح راشد کو وہ خزانہ مل گیا جس کا وہ بجا طور پر حقدار ہے۔ میں نے راشد کی خالہ اور ایک وکیل کو بلوایا ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد خزانہ راشد کو مل جائے گا۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔